السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آج سے 2 دن بعد 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا دن ہے، اور اس دن کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی موجودگی میں اپنا آخری خطبہ ادا کیا۔ اس خطبے میں سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ آیتیں یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ ذرا سوچئے کہ صحابہ کرام موجود ہیں، حج چل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس وقت وہاں موجود کچھ صحابہ رونے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جب ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زندگی کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اور عین ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے۔ ایک وہ تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، اور ایک ہم ہیں جنہیں ایک کمپلیٹ دین ملا، ایک مکمل کوڈ آف لائف ملا، ایک مکمل ضابطہ حیات ملا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ گائیڈنس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ ہم جانتے سب ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس دن کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے جتنا پورے سال میں کسی دن میں نہیں کرتا۔ یہ دن اللہ کی رحمت کا گواہ ہے۔ اگر آپ کا دل اداس ہے یا زندگی میں آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اس دن اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سچے دل سے کی گئی توبہ اور تقدیریں بدلنے والا رب ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ آپ نے اپنی دعاؤں پر حد سے زیادہ بڑھ کر امید رکھنی ہے، اور الوہاب سے وہ بھی مانگنا ہے جو کہ لوگوں کے لیے ناممکن لگتا ہے، لوگوں کو ناممکن لگتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسی بادشاہت مانگی تھی جو کسی کو نہ پہلے ملی نہ ملے گی۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم بادشاہت عطا کر سکتا ہے تو یہ وہی رب ہے جو آپ کی پوری زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ اپنے رب سے مانگنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ وہی رب ہے جس کی رحمت اور خزانے بے حد وسیع ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خلوص سے نیت سے کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ عرفات یہ وہی میدان ہے جس میں ایک دفعہ پھر پوری انسانیت کو ایک ساتھ جمع ہونا ہے۔ عرفات کا مطلب ہے پہچان کی زمین۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا نے پہلی دفعہ ایک دوسرے کو اسی میدان میں پہچانا تھا، اور یہ وہی میدان ہے جس میں تمام انسانیت اپنی خطاؤں اور اپنے رب کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی توبہ اسی میدان میں قبول کی تھی۔ جبل رحمت اسی میدان میں، یعنی رحمتوں کا پہاڑ اسی میدان میں موجود ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج العرفہ، یعنی حج تو عرفہ ہی ہے۔ اسی دن لاکھوں مسلمان اس میدان میں موجود اپنے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اور سفید احرام میں موجود یہ لوگ بغیر کسی تکبر، بغیر کسی اسٹیٹس کے، جیسا کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا، ایسے جمع ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ گفتگو سناؤں گا جس کی گواہی قرآن پاک نے خود دی۔ اگر یہ قرآن کی آیتیں کسی کو سمجھ میں آ جائیں تو عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں کہ ایک بیٹا بھی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 110 کے درمیان میں اللہ نے کیا فرمایا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، چنانچہ یہ وہ منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح صلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی سلام علی ابراہیم، کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح صلاح دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔